سجدہ نہیں کرتے، تو یہ کیسے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں اور حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہی فتلک عبادتہم، یہی ان کی عبادت کرنا ہے، یہی علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنانا ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو چھوڑ کر اللہ نے جو ہدایت دی تھی اس ہدایت کو چھوڑ کر اپنے علماء کی باتوں کو، اپنے اماموں کی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر مقدم کرنا، یہ گمراہی ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا کہ یہ ایمان لانے کے بعد شرک کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ ابو بکر یہ کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہونے لگے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر یہ بات کہتے ہیں۔ لوگوں تم کو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو دردناک عذاب لاحق ہو جائے اور تم کو دردناک عذاب نہ مل جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے بار بار ہدایت کا تذکرہ کیا کہ لوگوں ہدایت بہت زیادہ ضروری ہے، قدم قدم پر تم ہدایت کے محتاج ہو، اللہ رب العالمین سے مسلسل ہدایت کا سوال کیا کرو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، اے میرے بندو تم تمام کے تمام گمراہ تھے، میں نے تم کو ہدایت دی، تو تم مجھ سے ہدایت مانگتے رہا کرو، اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کیا کرو، اللہ رب العالمین تم کو ہدایت دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کیا کرو، سورہ فاتحہ پڑھا کرو، لیکن ہم نے اس کو اختلافی مسئلہ بنا کر سورہ فاتحہ کی تلاوت سے دور بھاگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کس بات کی تعلیم دی ہے؟ اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کیا گیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی ہدایت اور اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر بندہ نہ ایک نیکی کو انجام دے سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو کسی گناہ سے بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی گئی، اللہ سے ہدایت کا سوال کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے ہی نہیں، اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال ہی نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہم کو کیسے ہدایت دیں گا؟ کہا کہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا تھا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تیرا غصہ نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو چکے تھے ہدایت ملنے کے بعد جو گمراہی کے راستے پر چلنے لگے تھے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کے راستے پر مت چلا۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت اور گمراہی کے راستے، کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، اللہ نے بیان فرما دی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسانوں کے لیے دونوں راستے بیان کر دیے ہیں، ہدایت کا راستہ بھی بیان کر دیا، کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب یا تو بندہ ہدایت کا راستہ اختیار کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، یا تو گمراہی کا راستہ اختیار کر کے وہ کفر کے راستے پر چلنے لگے، اللہ نے بیان فرما دیا۔ آج دیکھیے مسلمانوں کی حالت کیا ہے، اکثر مسلمان گمراہی کے راستے پر ہے، صحیح دین سے دور ہے، شرک و بدعات میں مبتلا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل رہے ہیں۔ آج دیکھیے اس مہینے کے اندر
مختلف قسموں کی بدعات، 11ویں شریف، نظر و نیاز، مختلف، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ نے اس کے بعد ہی بیان فرمایا کہ لوگ جو نظر و نیاز کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ جانور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ایک گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ نے جب یہ آیت بیان فرمائی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تو اللہ نے ہدایت یافتہ لوگوں کی صفت بیان فرمائی، إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا، کہ بے شک نیک لوگ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، جو صحیح راستے پر چلتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کریں گا اور ان کو اللہ رب العالمین جنت کی نہروں میں سے یعنی پانی پلائیں گا، یا اللہ رب العالمین ان کے لیے نہریں جاری کر دیں گا۔ آگے بیان فرمایا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ نظر و نیاز یہ اللہ رب العالمین کی یہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جائیں گی۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ اللہ نے ان نیک لوگوں کی صفت بیان فرمائی کہ لوگ مال کی محبت ہونے کے باوجود مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جو سب سے اہم بات جو بیان فرمائی انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ جب ان سے پوچھا جائے گا یعنی جنتیوں سے کہ وہ کہیں گے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھلایا کرتے تھے، کسی ولی کسی بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کھانا کھلایا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر جہاں پر تذکرہ بیان فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ لوگوں وہ کھانا مت کھایا کرو جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، جو غیر اللہ کے نام پر کھلایا جائے، بلکہ وہ کھانا کھاؤ جو اللہ کے نام پر کھلایا جاتا ہے۔ آگے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہدایت کا ہی تذکرہ کیا کہ پھر اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے اسلام کو، جس کے دل کو چاہتا ہے اسلام کی ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی۔ تو اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کرے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق مانگے، اللہ رب العالمین سے مسلسل سوال کیا کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کیا کرو۔ یہ کلمۃ الاستعانہ ہے، یہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے والا کلمہ ہے، یہ توفیق کا کلمہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ رب العالمین نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے اور گناہ سے بچنے کی استطاعت نہیں ہے مگر تیری توفیق کے ذریعے سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب مؤذن اذان دیتا ہے تو کہا کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جب مؤذن صدا لگاتا ہے تو کیا کہا کہ اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جب مؤذن لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ عبادت کی طرف، آؤ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سکھایا کہ لوگوں یہ کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین سے عبادت کرنے کی توفیق اور ہدایت مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم اذان کا جواب ہی نہیں دیتے تو ہم کو ہدایت کیسے ملیں گی؟ ہم اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگتے ہی نہیں تو ہم کو ہدایت کیسے نصیب ہوں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نبی ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین سے بار بار ہدایت کا سوال کیا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس بات کی دعا کرتے تھے؟
اسی بات کی کہ ہدایت پر ثابت قدم رکھنا مرتے دم تک۔ سجدے میں یہی دعا کرتے تھے کہ یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت و فرما برداری کی طرف پھیر دے، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ دے۔ اللہ کے رسول کس سے ہدایت مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو پسند کریں، جس کو چاہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے سیدھے راستے، صحیح اور غلط راستے بیان کر دینا، لیکن اس راستے پر چلنے کی توفیق دینا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت قریب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کہتے ہیں یا اے چچا، کہتے ہیں کہ چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤں گے، میں اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا۔ ایک طرف اللہ کے رسول بیٹھے رہتے ہیں، دوسری طرف ابو جہل اور دوسرے لوگ مکہ کے سرداران بیٹھے رہتے ہیں۔ کہتے کہ کیا اے اے ابو طالب، کیا تم اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ 3 مرتبہ یہ ہوتا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں اللہ کے پاس تمہارے لیے حجت، یعنی اللہ کے پاس تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ ادھر سے ابو جہل یہی بات کہتا ہے کہ باپ دادا کا دین، ہدایت ملنے کے بعد، ہدایت واضح ہونے کے بعد باپ دادا کا دین اختیار کرنا یہ لوگوں کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ آخر میں ابو طالب یہی کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ دادا کے دین سے نہیں ہٹنے والا، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جہنم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب سے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا حضرت ابو طالب کو کہ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑنا یہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کی دوستی بھی تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ تو ہدایت ملنے کے باوجود، ہدایت کا راستہ واضح ہونے کے باوجود اگر آپ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحیح راستے پر ہیں لیکن اس کے باوجود وہ گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہدایت کیا ہے؟ لوگوں ہدایت چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت بیان فرمائی الف لام میم ذالک الکتاب، ہدایت چاہیے تو قرآن اور حدیث کو لازم پکڑ لو، یہی ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے، یہی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہدایت کی تفصیل بیان فرمائی کہ ہدایت کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، غیب کی باتوں پر ایمان رکھنا۔ اللہ نے بیان اولئک علی ھدی من ربہم، آج اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ صحیح ہدایت سے دور ہیں۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کوئی اور راستے اختیار کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ ہدایت سے دور ہیں۔ اللہ نے بیان، آج دیکھیے اکثر لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ نے بیان فرمایا ہدایت چاہیے تو نمازوں کا اہتمام کرو۔ اللہ نے یہی بیان اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، فقراء اور مساکین کا حق مارتا ہے تو وہ ہدایت سے دور ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کی تفصیل بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بار بار کیا ہے۔
वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वक़र्रह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, कि लोगों बहुत बड़ी चीज़ तुमको मिली हुई है, अगर इसके बावजूद अगर आपने इस नेमत की कदर नहीं की तो इससे बड़ी बदनसीबी को हो ही नहीं सकती है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के लिए ईमान को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान को महबूब और पसंदीदा बना दिया है, और तुम्हारे दिलों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ्र और शिर्क से नफ़रत पैदा कर दी है। अगर इसके बावजूद अगर आप वही काम करते हैं तो इससे बड़ा बदनसीब कोई हो ही नहीं सकता। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत का सवाल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अक्सर दुआएं, कितनी ज़्यादा दुआएं जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का सवाल किया करते थे। जब बहुत ज़्यादा मुसीबत और परेशानी आती थी तो कहते थे कि अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिन्नी इला नफ्सी तरफत ऐन, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी रहमत की उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला तू मुझको मेरे नफ्स के हवाले मत कर। अगर तूने मुझको मेरे नफ्स के हवाले कर दिया तो मैं हलाक व बर्बाद हो जाऊंगा। अगर आदमी को उसके नफ्स के हवाले कर दिया जाए तो आदमी हलाक व बर्बाद हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दुआउल मकरूब यानी मुसीबत और परेशानी के वक्त जो दुआ किया करते थे उसमें से एक दुआ ये भी है, अल्लाह से रहमत की उम्मीद, अल्लाह से तौफीक, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी ये तरीक़ा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते थे। अल्लाह के अलावा किसी नबी का, किसी वली और बुज़ुर्ग का वसीला नहीं लगाते थे। हिदायत का सवाल से डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये चीज़ की दुआ किया करते थे। लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया अगर हम हिदायत के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत का रास्ता आसान करते जाता है, लेकिन अगर हम गुनाहों के रास्ते पर चलते हैं, हिदायत से दूर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो रास्ते उसके लिए आसान कर देते हैं। अल्लाह ने बयान फरमाया फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, कि जो अपने मालों को खर्च करते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, हम उनके लिए आसानी के रास्ते आसान कर देते हैं, हिदायत के रास्ते आसान करने लगते हैं। और जो लोग बखीली करते हैं, नेकियों को झुटलाते हैं, नेक कामों पर अमल नहीं करते हैं, हम उनके लिए तंगी के रास्ते आसान कर देते हैं। हम उनके लिए तंगी के रास्ते आसान कर देते हैं। उनके लिए यानी वो जिस चीज़ को पसंद करता है वही रास्ते उनके लिए आसान होते चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगिए। अल्लाह के इसीलिए जन्नतियों की दुआ से जन्नती लोग क्या कहेंगे जब जन्नत में जाएंगे, तो कहा कि वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, कि तमाम तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जब जन्नत में जाएंगे तो कितने खुश होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करेंगे कि तमाम तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हमको इस दीन इस्लाम की हिदायत दी, इस पर चलने की तौफीक दी, हालांकि हमारी इस्तिताअत नहीं थी। अगर अल्लाह हमको हिदायत नहीं देता तो हम कभी हिदायत याफ्ता नहीं होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए। इसी तरीके से हिदायत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, उसके अलावा किसी और के हाथ में नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या है कि एक यहूदी बच्चा था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। जब वो बीमार पड़ा, उसकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त चल रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए आते हैं। तो फिर उसको कहते अल्लाह के रसूल के इस्लाम लेकर आ जाओ। तो अपने अब्बू की तरफ देखता है, अपने बाप की तरफ देखता है, तो कहता है कि अते अबुल कासिम, क्या है बेटा, अबू कासिम की बात मान लो। तो जैसे ही वो फ़ौरन इस्लाम कबूल करता है और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकलते और उसकी मौत हो जाती है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तमाम तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने मेरे ज़रिए इसको हिदायत दे दी और इसको जहन्नम की आग से बचा लिया। तो लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत का सवाल कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत मांगिए।
آج ہمیں ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی ہدایت کے محتاج ہیں. اللہ رب العالمین سے دعائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہے ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ صحیح اسلام پر، صحیح ہدایت پر ہم پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر احسن الجزاء. یہ تھے فضیلت الشیخ سعد عمیر صاحب جو ہدایت اور توفیق اس عنوان سے آپ سے خطاب فرما رہے تھے. اب میں دوسرے مقرر فضیلت الشیخ محمد فاروق عمری صاحب میرا روڈ بمبئی، ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے منفرد انداز میں گناہوں کے نقصانات اس عنوان سے عوام سے خطاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. عالی جناب صدر اجلاس فضیلت الشیخ شکیل احمد فیضی حفظہ اللہ، نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا، اور ناظم جلسہ فضیلت الشیخ عارف محمدی حفظہ اللہ، اسی طریقے سے فضیلت الشیخ سعد عمیر مدنی حفظہ اللہ، اور دیگر ہمارے بزرگان دین، نوجوانوں، عزیز بچوں، بچیوں اور ہماری خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کی توفیق اور مدد سے اور صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کی دعوت پر مجھے آپ کے اس شہر میں، اس علاقے میں پہلی بار آنے کا موقع ملا ہے،
اور یہ مجلس جو قائم ہوئی ہے بڑی خوشی کا موقع ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل اور مجلس کو قبول فرما لے، اس مجلس کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، ہم سب کے لیے اس مجلس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ محترم ساتھیو، مجھے آج آپ کے روبرو گناہوں کے نقصانات، گناہوں کے بھیانک نتائج، گناہوں کے اثرات، اس حوالے سے کچھ دیر بات کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک اصول بتایا، اپنا ایک قانون بتایا ہے۔ کہا ہم جب بھی کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ان کے درمیان دولت کی ریل پیل کر دیتے ہیں، خوشحالی لے آتے ہیں اور ان کے اندر لوگوں کو مالدار بنا دیتے ہیں، پیسوں سے، روپیوں سے ان کا خوب جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں، اور وہ جب روپے پیسوں کو کما لیتے ہیں، دولت ان کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے، تو وہ دنیا میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں، ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ اپنے دولت اور پیسوں کے نشے میں چور ہو کر کے فسق و فجور کرنے لگتے ہیں، گناہوں کے کام کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتے ہیں، اللہ سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، اور ان کی یہ بغاوتیں اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہیں کہ فحق علی القول، ان پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا فدمرناها تدمیرا، ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو ایک پیغام ملا، ایک نصیحت ملی اللہ کی طرف سے کہ اے مسلمانوں، اے دنیا کے لوگوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک اصول اور دستور ہے کہ اس روئے زمین پر جب گناہ کے کام ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ سے معصیت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے، آخرت سے پہلے اسی دنیا میں سزا دیتا ہے، اس دنیا میں مختلف سزاؤں سے دوچار کرتا ہے۔ گناہوں کی سزا ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد صرف آخرت میں ملے گی، بلکہ آتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو خصوصاً چاہیے کہ وہ اپنی گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کی تعریف کیا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں، آپ سے سوال کروں کہ گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کس چیز کا نام ہے، تو آپ میں سے کوئی کہے گا گناہ شرک کرنا گناہ ہے، کوئی کہے گا جھوٹ بولنا گناہ ہے، کوئی کہے گا زنا کرنا گناہ ہے، کوئی کہے گا ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ایک لمبی لسٹ آپ کے پاس رہے گی کہ آپ دھڑ دھڑ بتا دیں گے کہ یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی ایک بڑی جامع تعریف بیان فرمائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا مل اثم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کس چیز کا نام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ تعریف یاد رکھیے، سمجھیے کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ جب تم کسی کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھو تو کرنے سے پہلے اگر تمہارے اندر ذرا بھی ایمان ہوگا نا، اللہ پر ایمان ہوگا، اور تم کوئی کام
کام کرنے کے لیے، ایسا کام جو غلط ہوگا اس کام کو کرنے کے لیے جب آگے بڑھو گے تو کرنے سے پہلے تمہارے دل میں ایک طرح کی کھٹک پیدا ہو جائے گی، بے چینی پیدا ہوگی، اس طرح بھی کیفیت ہوگی کہ میں کروں کہ نہیں کروں، کروں کہ نہیں کروں۔ کرنے سے پہلے تمہارا ایمان تمہیں کچو کے لگائے گا اور یہ کہے گا کہ کروں کہ نہیں کروں، کروں کہ نہیں کروں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھو کہ جب وہ کام آپ کرنے لگو گے، گناہ کا کام جب کرنے لگو گے تو آپ اس بات کو ناپسند کرو گے کہ وہ کام کرتے ہوئے کوئی آپ کو دیکھ لے، کسی کی نظر پڑ جائے۔ کہا یہی گناہ ہے۔ اب یہ تعریف آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی پر مثالیں فٹ کرتے چلے جائیں۔ میں ایک دو مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ بزنس مین لوگ ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، کسی کمپنی سے مال لینا ہوتا ہے اور پھر اسے سیل کرنا ہوتا ہے، وقت آنے پر 15 دن مہینے کے بعد پیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ جب پیمنٹ کر رہے ہو سامنے والی پارٹی کو، کیش دے رہے ہو، 500 روپے کا بنڈل ہے، 1 لاکھ کا بنڈل ہے اور ایسے 2 4 5 10 بنڈل ہے اور ہر بنڈل میں 500 روپے کی نوٹ ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہو سامنے والے کو جب آپ نوٹوں کا بنڈل دے رہے ہوتے ہو تو نوٹوں کے بنڈل میں 500 کی ایک نوٹ ایسی بھی ہے جو پھٹی ہوئی ہے اور آپ اس پھٹی ہوئی نوٹ کو نوٹوں کے بنڈل میں ڈال کر اسے چلانا چاہتے ہو، سامنے والے کو دے رہے ہوتے ہو۔ تو جب آپ نوٹوں کا بنڈل دے رہے ہوتے ہو تو آپ کے دل میں ایک طرح کی بے چینی ہوتی ہے، اس طرح بھی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہو کہ اس میں ایک نوٹ پھٹی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا رہتا ہے کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہیں اس کی نظر پھٹی نوٹ پہ نہ پڑ جائے۔ تو کہا یہی گناہ ہے۔ یہ گناہ کی ایک جامع تعریف۔ آپ کسی اسکول میں مدرس ہیں، ٹیچر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، پڑھانے جانا ہے آپ کو، لیکن آپ پڑھاتے نہیں، آپ طلبہ کا خیال کرتے نہیں، بس بیٹھے ہوئے ہیں کام میں، اپنے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا خیال آتا رہتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، اور نظر رہتی ہے دروازے پر کہیں پرنسپل نہ آ جائے، کہیں ذمہ دار نہ آ جائے اور مجھے دیکھے کہ میں پڑھا نہیں رہا ہوں۔ کسی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہو، کسی کمپنی میں آپ نوکری پر ہو لیکن کام نہیں کر رہے ہو، بس بیٹھے ہوئے ہو اور بس ٹائم پاس کر رہے ہو اور بار بار دیکھتے بھی رہتے ہو کہیں کمپنی کا مینیجر نہ آ جائے، اس کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے اور میں کہیں اس کے سامنے نہ آ جاؤں، مجھے یہ کام کرتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ کہا یہی سب گناہ ہے۔ ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، جب تم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھو، کرنے سے پہلے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے اور تم یہ سوچو کہ کوئی مجھے کام کرتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ آج اس کی مثال دیکھو، میں موبائل ہے نا، آج اس موبائل میں کیا کیا ہم دیکھتے ہیں، بند کمرے میں ہے، بیڈ روم میں ہے اور موبائل لے کر کے ہم دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اور اگر ذرہ برابر ایمان ہے تو بے چینی ہوتی رہتی ہے۔ اور دوسرے کبھی کہیں پر اگر ہم مجمع میں ہیں، کسی اور 2 4 لوگوں کے ساتھ ہیں، پھر بھی موبائل ہم دیکھ رہے ہیں، اور موبائل جب دیکھتے رہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا کوئی آ رہا ہے میرے قریب تو موبائل کو ذرا ایسے چھپا بھی لیتے ہیں، ایسے بھی کر لیتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے کہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ یہی گناہ ہے۔ ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، ایک جامع تعریف بیان فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی۔ تو میرے بھائی اسی پر قیاس کر لو، ہر مثال آپ سیٹ کر سکتے ہو، فٹ کر سکتے ہو اور سمجھ سکتے ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائی گناہ، اس سے قوموں کی تاریخ رقم کی جاتی ہے،
قوموں کا عروج و زوال اسی سے وابستہ ہے. جو قوم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے وہ قوم ترقی پذیر ہوتی ہے, وہ قوم ترقیوں کے منازل طے کرتی ہے. لیکن جو قوم گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے, اللہ کی نافرمانی کرتی ہے, ایسی قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے. ایک وقت تھا جب مسلمانوں کے پاس ایمان تھا, ایمانی پاور تھا, ایمانی قوت تھی, عمل کے پہاڑ تھے وہ لوگ, اللہ والے تھے وہ لوگ, اللہ کا تقوی بولتا تھا, اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے وہ, دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے تھے. جب ایسے تھے وہ اللہ والے تو دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے, تم کیا ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے, ہم تمہیں اپنے پیروں کی ٹھوکر میں رکھتے ہیں. ایسے ہوتے تھے ہمارے مسلمان جن کے پاس ایمان تھا, تقوی تھا, خشیت تھی, رغبت تھی, ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے, تو دنیا والے بھی مسلمانوں سے تھراتے تھے, کانپتے تھے. یہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے, تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے. میرے بھائیوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ بیان کرتے کرتے اپنے موضوع سے الگ چلا جاؤں, اسی لیے واپس آ رہا ہوں. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ گناہ یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے. اور جب گناہ کرو گے نا, یہ مت سمجھنا کہ بچ جاؤ گے, چھوڑ دیے جاؤ گے. اجتماعی گناہ کرو گے, اجتماعی سزا ملے گی. پوری قوم مل کر گناہ کرے گی, اللہ پوری قوم کے ساتھ کاروائی کرے گا, پوری قوم کو مصیبت میں گرفتار کرے گا. میں زیادہ دور نہیں جا رہا ہوں, خود ہمارا یہ ملک جس میں ہم رہتے ہیں, اس وقت ہماری جو صورتحال ہے, واللہ مسلمان اجتماعی طور پر گناہ کر رہے ہیں. اس تفصیل کا موقع نہیں ہے. آج پوری امت مسلمہ اس ملک میں جہاں جہاں مسلمان رہتے اور بستے ہیں, سب اللہ کی کاروائی کا شکار ہو چکے ہیں, سب اللہ کی نظر میں آ چکے ہیں. بس اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے, اللہ ہماری گناہوں سے حفاظت فرما لے. تو میرے بھائیوں, اس کے بھی دلائل ہیں, لیکن وقت آگے بڑھ جائے گا, میں جو باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ رہ جائیں گی. بہرحال گناہ جب کریں گے ہم, اجتماعی بھی نقصان ہوتا ہے, لیکن میں اجتماعی بات نہیں کروں گا, میں فردن انفرادی بات کرنے جا رہا ہوں. میں آپ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ اگر ہم اور آپ فردن گناہ کریں گے, اللہ کی نافرمانی کریں گے, 5 وقتہ نماز نہیں پڑھیں گے, ماں باپ کی نافرمانی کریں گے, موبائل میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھیں گے, کسی کو ستائیں گے, کسی کو تکلیفیں دیں گے, ایک دوسرے کا مال ہڑپ کریں گے, جہیز کے کاموں کو انجام دیں گے اور لڑکیوں کو وراثت میں حصے نہیں دیں گے, ایسے گناہ کے جتنے کام ہیں اگر ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ کی قسم یاد رکھنا, اس گناہ کی سزا اللہ تمہیں مرنے سے پہلے دنیا میں دے گا. اور یاد رکھنا, بخشا اوقات سزائیں اللہ ایسی بھی دیتا ہے, ایسی بھی سزا دیتا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں. اللہ ہمیں سزا دے رہا ہے, ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا. آئیے ایسی ہی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ہمیں احساس ہو, ہمیں سمجھ میں آئے کہ کہیں نہ کہیں ہم گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کی سزا کے مستحق بن رہے ہیں. میرے بھائیوں, جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے جو نقصانات, برے اثرات, بھیانک نتائج جو وجود میں آتے ہیں بہت سارے ہیں. ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں آپ, انہوں نے ایک کتابی لکھی ہے. اس کتاب میں تقریباً 60 سے زیادہ ایسے نقصانات گنائے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس پر یہی اثرات مرتب ہوتے ہیں. بہت ساری باتیں بتائی ہیں. آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف 2 یا 3-4 باتیں ہی بتا سکوں گا, اور ایسی باتیں بتانے کی کوشش کروں گا جو ان 60 اثرات میں سے اہم ہیں, جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں, ہماری زمین سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں, ہمارے اعمال سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. ایسی کچھ باتیں میں رکھنے جا رہا ہوں. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی
پہلی بات کہ اگر ہم گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ اکبر، اس کا نقصان جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم سے محروم کر دے گا، علم سے محروم کر دے گا۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں دنیاوی علوم کی نہیں، اس کو آپ ضمن شامل کر لو نہ کرو الگ بحث ہے، لیکن جو شریعت کا علم ہے، دینی علم ہے، آسمان سے اترا ہوا، اللہ کے پاس سے انبیاء کے پاس آیا ہوا جو علم ہے، اس علم سے آپ کو محروم کر دیا جائے گا۔ قرآن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا، حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، علماء بتائیں گے، سنائیں گے، سمجھائیں گے، سب کچھ کریں گے، آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علم سے جب آدمی محروم ہوتا ہے تو اس کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ علم آدمی حاصل کب کرتا ہے؟ اس کا قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور حفظ کر لیتا ہے قرآن کی آیتوں کو، حدیثوں کو، علماء کی تقریروں کو، بہت ساری چیزیں یاد کر لیتا ہے۔ لیکن جب گناہ کرو گے نا، علم سے محرومی ہوگی اور پھر تمہارا حافظہ بھی کمزور ہو جائے گا اور تم کچھ یاد نہیں کر سکو گے۔ میرے بھائیوں، علم سے محروم، اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ کی بغاوت سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں علم کی دولت سے سرفراز کرے گا۔ گناہوں سے بچو گے، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا، دین کا علم، شریعت کا علم، کتاب و سنت کا علم، توحید کا علم، اتباع سنت کا علم اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ ورنہ اگر تم تک گناہوں سے نہیں بچو گے، توحید کیا، شرک کیا سمجھ نہیں سکو گے، اور غیر شعوری طور پر تمہارے گھروں میں شرک داخل ہو جائے گا، اتباع سنت کی جگہ بدعتیں جنم لے لے گی اور تم بدعت کرتے رہو گے، شرک کرتے رہو گے، تمہیں احساس بھی نہیں رہے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے گھر میں خواتین کیا کر رہی ہے، میرے بچے کیسے کیسے شرک کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ اکبر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے، اللہ تمہیں علم کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اسی سے جوڑ کر کہا کہ اگر گناہ کرو گے تو حافظہ بھی کمزور ہو جائے گا، آپ یاد نہیں رکھ سکو گے۔ درس ہوتے ہوں گے نا مسجدوں میں، آپ بتاؤ آج فجر میں کیا درس ہوا ہے، آج یا کل عشاء کے بعد یا عصر کے بعد جو بھی درس اگر ہوا ہے، امام صاحب نے کون سی حدیث سنائی ہے، یاد رہتا ہے ہمیں؟ نہیں یاد رہتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ گناہوں کا اثر ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ارے میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ والے لوگ تھے، دیکھو ان کی بات، یہ تقوی شعار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہم آپ تو کسی فہرست میں نہیں آئیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ تقوی طہارت کے پابند اللہ والے، تہجد گزار، عبادت گزار، یہ ایک مرتبہ اپنے استاذ وکی رحمہ اللہ سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میرا حافظہ ذرا کمزور ہو گیا ہے، میرا حافظہ ذرا کمزور ہو چلا ہے، کیا کروں؟ دیکھیں انہوں نے شعر میں نقل کیا، کہا شکوت الی وکیء سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہتے ہیں شکوہ کرتے ہیں اپنے استاد سے کہ میرا حافظہ ذرا کمزور ہو چلا ہے، میں کیا کروں؟ امام شافعی کہتے ہیں میرے استاذ نے کہا فاوصانی الی ترک المعاصی، میرے استاذ محترم نے مجھے وصیت فرمائی اے شافعی گناہ کے کام کرنا چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ نہیں؟ امام شافعی یہ لوگ اللہ والے لوگ تھے، تقوی شعار لوگ تھے۔ حافظے کی کمزوری کے بہت سارے اسباب دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اہل علم علماء کی جماعت جو دیندار ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ کیسے کیسے سوچتے ہیں میرے بھائی۔ امام شافعی کہتے ہیں میرا حافظہ کمزور ہو چلا ہے، میں کیا کروں؟ کہا فاوصانی الی ترک المعاصی، مجھے کہتے ہیں شافعی گناہ کے کام کرنا چھوڑ دو۔ کیوں؟
सुनिए क्यों? फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाह ला युअता लिआसी। ये इल्म, ये दीन का इल्म, शरीयत का इल्म, ये अल्लाह का नूर है और अल्लाह का नूर किसी गुनहगार को नहीं दिया जाता। अल्लाह अकबर। अगर हमें किताब और सुन्नत का इल्म नहीं मिल पा रहा है, या अगर हम खुद उसे शौक से जुमा के खुतबे में, उलमा के दुरूस में हासिल नहीं कर पा रहे हैं, अगर कभी कुछ सुनते भी हैं और हमें याद नहीं हो पा रहा है, ये समझ लेना कहीं ना कहीं हम जुर्म कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं और उसका अंजाम हम ये भुगत रहे हैं कि इल्म से महरूम। एक मुसलमान इल्म से महरूम हो, एक मुसलमान के पास दीन का इल्म ना हो, ये कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी। जबकि जो मुसलमान इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम को फॉलो कर रहा है, इस दीन इस्लाम का आगाज हुआ तो इल्म से हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से हुआ, और उसके बावजूद मुसलमान इल्म से महरूम हो जाए, उसका हाफिज़ा कमजोर हो जाए, ये कानून है अल्लाह का, हम सजा देकर रहेंगे। गुनाह करोगे सजा मिलेगी, और पहली सजा है इल्म से महरूमी, हाफिज़े की कमज़ोरी। वरना मेरे भाई, आप अगर हमारे उलमा की, अहले इल्म की तारीख़ पढ़ेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह अकबर, वो इल्म के समंदर लोग कैसी मेहनतें करते थे भाई, क्या खिदमत करके गए दुनिया से। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देकर बात आगे बढ़ा दूँ। इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह के बारे में आता है, अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी बहुत बड़े राइटर थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी किताबें लिखी, इतनी किताबें लिखी, अल्लाह अकबर, इतनी किताबें लिखी कि आप और हम उन किताबों की फहरिस्त नहीं पढ़ सकते हैं, उन किताबों की फहरिस्त नहीं पढ़ सकते। कब लिखी? आज के दौर में जो तरक्की याफ्ता पेन है, और आज तो लैपटॉप कंप्यूटर का जमाना है, बस खाली उंगली चलाते रहो सब कुछ होता रहता है। उस वक्त कलम नहीं था, तरक्की याफ्ता पेन नहीं था, बड़ा वक्त भी लगा करता था। लकड़ियों को छिल कर, तराश कर उसे कलम बनाया जाता था। जैसे उसकी एक शक्ल हम आज देख सकते हैं, पेंसिल, पेंसिल को कैसे छिल करके बच्चे इस्तेमाल करते, ऐसे उस जमाने में लकड़ियों को छिलकर कलम बनाया जाता था। ये इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह जब लिखने के लिए बैठते थे तो कलम को छिला जाता था, और वो एक खादिम मुकर्रर कर दिया गया कि जब जब कलम छिला जाएगा और उसके छिलके निकलेंगे तो उन छिलकों को किसी जगह पर जमा कर दिया जाए। मैं बताना चाह रहा हूं, देखो बाकायदा उलमा ने लिखा है उनकी सीरत में, जब जब कलम छिला गया, कलम बनाया गया, छिलके निकले, उन छिलकों को एक कमरे में जमा करना शुरू कर दिया गया। पूरी जिंदगी इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा कि इनका जब आखिरी मरहला आ गया जिंदगी का, तो पूछा कि जो छिलके हैं कितने जमा हुए हैं। जब देखा गया तो पूरा एक कमरा छिलकों से भर गया था, पूरा एक कमरा छिलकों से भर गया था। शेख इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह ने जब देखा, आंखें नम हो गईं और कहने लगे कि लोगों, जब मेरी वफ़ात हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए और मुझे गुस्ल देने के लिए पानी गर्म करना हो, तो इन्हीं छिलकों को जलाकर पानी गर्म करना, उसी पानी से मुझे गुस्ल देना। हो सकता है अल्लाह मेरी इस खिदमत को देख के मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाई, ये लोग थे अल्लाह वाले, गुनाहों से बचने वाले। अल्लाह ने इनकी जिंदगियों में ऐसी बरकतें दी कि उनकी किताबों की फहरिस्त पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, और वो अपनी जिंदगियों में इतनी इतनी किताबें लिखकर चले गए। तो मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, गुनाह करोगे वल्लाह अल्लाह सजा देकर रहेगा। ये अल्लाह का कानून है, हमारी अपनी जात में हमें उसको भुगतना पड़ेगा। ये पहला असर, पहला नुकसान, हाफिजा कमजोर, इल्म से महरूम। उसके बाद आगे बढ़िए। सेकंड नंबर, हम गुनाह करेंगे तो कैसी कैसी सजा अल्लाह देता है। एक सजा ये भी है, क्या है? गुनाह करोगे नेकियों से महरूम कर दिए जाओगे। एहसास भी है आपको इस बात का?
अल्लाह नेकी करने की तौफीक छीन लेगा। अभी आप हमारे शेख मोहतरम से हिदायत और तौफीक पर एक जामे खिताब सुन रहे थे। गुनाह करोगे अल्लाह तौफीक छीन लेगा, नेकी नहीं कर सकोगे, नमाज नहीं पढ़ सकोगे। आप पंजोक्ता नमाज पढ़ते हो? जो लोग नहीं पढ़ते अपने आप में देखेंगे, ये समझो जो नमाज नहीं पढ़ते हो ना 5 वक्त की, ये समझ कर चलो तुमने जिंदगी में ऐसे ऐसे गुनाह कर डाले हैं कि अल्लाह तुम्हें नमाजों की तौफीक भी नहीं दे रहा है। ये सजा है अल्लाह की तरफ से, ये तुम्हारे हमारे गुनाहों की सजाएं हैं कि अल्लाह हमें नमाज पढ़ने का मौका नहीं देता। अरे हो सकता है उलमा कहते थे हम लोगों के गुनाह इतने ज़्यादा हो गए इज्तिमाई तौर पर कि अल्लाह ने हमें लॉकडाउन के पीरियड से भी गुजारा कि मुसलमानों तुम इतने बेहिस हो गए थे कि हमने मस्जिदें बंद करवा दी, मस्जिदों से भी तुम दूर कर दिए गए 1-2 साल के लिए। फिर भी इस कौम को होश नहीं आ रहा, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, और अभी भी वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। ये तेली के बैलों से कुछ कम नहीं है, ये तेली के बैलों से कुछ कम नहीं है, जहां से चले थे वहीं के वहीं है, कोई असर नहीं। क्यों? इसलिए कि गुनाह हमारी जिंदगी में है ना। ये मोबाइल जब से आया है वल्लाह हमारे बड़े छोटे माँ बाप बुजुर्ग सरपरस्त सब इस मोहलिक बीमारी में मुब्तला है। और शुमार कीजिए आप 24 घंटे में अक्सर औकात हमारे मोबाइल में सर्फ होते हैं और बेजा चीजों में, फालतू की चीजें देखने में, गाना सुनने में। हमारी औरतें तो सीरियल देखने बहुत माहिर हैं, हमारे नौजवान फिल्में देखने में, और बहुत न जाने क्या क्या करते हैं। ये गुनाह है जिसकी वजह से हमें नमाजों की तौफीक नहीं, नेकियों की तौफीक नहीं मिलती। मैं कहने जा रहा हूं एक जुमला, गौर से सुनिएगा। नेकी की तरफ उठने वाले कदम, बढ़ने वाले कदम, वो भी रोक दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। अगर गुनाह करोगे ना, नेकी के लिए आगे बढ़ोगे, अल्लाह नेकी करने नहीं देगा, वापस बुला लेगा, नेकी की तौफीक छीन लेगा। दलील दूं उसकी, दलील सुनिए। जब जंगे बद्र के बाद जंगे उहद का मौका आया था, उहद की लड़ाई से पहले प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरा किया कि ये लड़ाई हम कहाँ लड़ें, मदीने में रहकर लड़ें या मदीने से बाहर चलकर किसी सहरा में मैदान में लड़ें। सहाबाए किराम की राय आई, अल्लाह के नबी हम ये लड़ाई चल के किसी मैदान में लड़ेंगे। दूसरी एक राय भी आई, किसकी? रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल की राय आई। कहा कि नहीं, हम मदीने में रहकर लड़ना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की राय को कबूल किया और ऐलान कर दिया हम मैदान उहद में जाएंगे, लड़ाई वहीं लड़ी जाएगी। अब मदीने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 का लश्कर लेकर उहद की तरफ जा रहे हैं, मैदान उहद की तरफ जा रहे हैं। अभी उहद नहीं पहुंचे हैं, रास्ते में ही हैं। ये रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के उसकी राय नहीं मानी गई। इस टेंशन में उसने क्या किया, 300 अफराद को बहलाया, फुसलाया, वरगलाया और मैदाने जंग से वापस पलटा ले आया। निकले थे 1000 और मैदाने जंग में पहुंचे सिर्फ 700, 300 को वापस ले आया। मेरे भाइयों, यहां एक बात बता दूं आपको, दीन इस्लाम को जितना नुकसान मुनाफिकों से पहुंचा है ना, उतना किसी से नहीं पहुंचा। ये अंदर के दुश्मन होते हैं। मैदाने जंग में एक एक सिपाही की बड़ी अहमियत होती है, एक एक सिपाही की बड़ी अहमियत होती है मैदान जंग में। इसने 300 सिपाहियों को, 300 अफराद को बहलाया, फुसलाया और वापस ले आया। इसी वाक़े की तरफ इशारा करके अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, याद करो उस दिन को जब तुम में की एक जमात मैदाने जंग से वापस लौट गई थी। और ये क्यों हुआ था? इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबाज़ि मा कसबू, शैतान ने उन्हें उनके बाज करतूतों के सबब, बाज गुनाहों के सबब उन्हें लग़ज़िश दे दी। गुनाह की वजह से वो नेकी की तरफ उठने वाले कदम रोक दिए गए, मैदाने जंग में
جا رہے ہیں اس روئے زمین کی سب سے عظیم نیکی، سب سے بڑی نیکی، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں کہ اللہ کے راستے میں سر پہ کفن باندھ کر نکلنا، اتنے بڑے جذبے کے ساتھ جانا اور توفیق نہ ملنا، واپس آ جانا، کتنی بڑی محرومی ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں، گناہ جب زندگی میں آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھی محروم کر دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ہم سب، میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، ہم سب فردن اپنا جائزہ لے، کیا میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پابندی سے پڑھتا ہوں؟ مسجد میں آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں؟ اگر نہیں آتے ہو تو واللہ آج ہی گھر جا کر سونے سے پہلے 100 بار سوچنا میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، کیسے اللہ کو ناراض کیا ہے میں نے، کہ اللہ مجھے 5 وقتہ نماز جو کہ فرض ہے، اللہ مجھے اس کی توفیق نہیں دے رہا، جبکہ علماء کا فتویٰ ہے، بعض علماء کا، جو نماز نہیں پڑھتا جب تک وہ توبہ نہ کرے اسے جیل میں سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جائے۔ بعض علماء نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا اسے پہاڑ کی بلندی پر چوٹی پہ لے جاؤ، وہیں سے ڈھکیل دو اسے نیچے۔ مرے سڑے گلے ایسے لوگوں کا زمین پہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے جو کھاتے اللہ کا، پیتے اللہ کا، لیکن اللہ کے گن نہیں گاتے، مسجدوں میں نہیں آتے۔ تو یاد رکھو، اگر اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق نہیں دے رہا ہے تو واللہ جا کر سوچنا گھر میں، کہیں میں گناہ زیادہ تو نہیں کر بیٹھا ہوں کہ اللہ مجھے نمازوں سے بھی دور کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی، ایک نقصان یہ ہوتا ہے، ایک اثر یہ ہوتا ہے گناہ کرنے کا کہ ہم نیکیوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک تیسری بات، تیسرا اثر، تیسرا نقصان گناہ کرنے کا، وہ بھی کیا ہے؟ ایک تو ابھی ہم نے بتایا نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی، نیکیوں سے آدمی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب تیسرا نقصان یہ ہے کہ اگر نیکیوں کی توفیق کبھی کبھی مل بھی جائے، سنیے، مل بھی جائے تو نیکی کرنے کی، عبادت کرنے کی جو لذت ہوتی ہے، جو مزہ ہوتا ہے، وہ اللہ چھین لیتا ہے۔ رب کے سامنے کھڑے ہونے میں مزہ نہیں آئے گا، قیام کرو گے اللہ کے سامنے کھڑے رہو گے لذت نہیں ملے گی، رکوع کرو گے، سجدے کرو گے، دعا کرو گے، بس ایسی ہی رسمن کرتے چلے جاؤ گے، آؤ گے، اٹھو گے، بیٹھو گے، چلے جاؤ گے، کس کے سامنے آ کر کھڑے ہو رہے ہو؟ 35 ٹائم میں ایک بار جمعہ آ جاؤ گے، جمعہ ایک بار آ جاؤ گے، لذت نہیں ملے گی، نیکیوں کا، عبادت کا مزہ نہیں ملے گا۔ کہ عبادت کی چاشنی کسے کہتے ہیں؟ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لذت، یہ مزہ اللہ چھین لیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ اہل علم بیان کرتے ہیں، بہت مشہور ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہِیَ عَصَائی اتوکؤ علیہا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اے اللہ میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس لاٹھی سے درخت کے پتے بھی توڑتا ہوں، وہ پتے میرے بکریوں کے کام آتے ہیں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اے اللہ اس لاٹھی سے میں بہت سارے کام لے لیتا ہوں۔ مفسرین کرام یہاں ایک دقیق نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا سوال تو صرف اتنا تھا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال کتنا تھا؟ یہی، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا لاٹھی سے کیا کرتے ہو، اللہ کا سوال صرف اتنا تھا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جواب مکمل تھا نہیں تھا؟ مکمل تھا نہیں تھا؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ لاٹھی ہے، جواب مکمل۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اسی پر بس نہیں کرتے ہیں، اپنے جواب کو لمبا کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ لاٹھی ہے، اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، درخت کے پتے بھی توڑتا ہوں، پتے بکریوں کے کام آتے ہیں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اللہ بہت سارے کام لیتا ہوں۔ کیوں اپنے جواب کو اتنا لمبا کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرتے ہوئے، اللہ سے بات
بات کرتے ہوئے ایک طرح کی لذت مل رہی تھی، ایک طرح کا مزہ آ رہا تھا، ایک طرح کا سکون مل رہا تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ رب سے جو کلام جاری ہے وہ جلد ختم ہو جائے، اس لیے کہ سلسلہ جڑا رہے، اس لیے جواب کو لمبا کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المصلی یتناجی ربہ، کہ ایک مصلی، ایک نماز پڑھنے والا نمازی جب وہ نماز پڑھتا ہے تو حالت نماز میں وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ ہم اور آپ کے اندر یہ احساس آیا آج تک، یہ شعور آیا آج تک کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز میں اللہ سے کلام کر رہے، اللہ سے بات کر رہے، لذت ہے، مزہ ہے، سکون نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو سکون مل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو لذت مل رہی تھی، جواب کو لمبا کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر نیکی کی توفیق مل بھی جائے، عبادتوں کی توفیق مل بھی جائے نا، تو گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادتوں کی لذت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کا، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اول تو مسجدوں میں آتے نہیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں نماز کیا پڑھی، سلام پھیرا، نہ اذکار کا پتہ نہ کچھ اور، سیدھا مسجد سے رفو چکر۔ چلو کبھی کبھار ہو گیا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایمرجنسی آ گئی، کوئی بات نہیں، اگر کبھی ہو گیا، لیکن بعض احباب کا یہ معمول بن جاتا ہے، امام صاحب سلام پھیرے فوراً مسجد سے باہر، امام صاحب درس دینے کے بیٹھے فوراً مسجد سے باہر، حدیثیں سننے کا، قرآن کی تفسیر سننے کا کوئی سسٹم نہیں، کوئی نظام نہیں ہمارے پاس۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، گناہ کرو گے نیکیوں کی لذت سے اللہ محروم کر دے گا، لذت چھین لے گا۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھو، آپ سلف کی زندگیاں دیکھو، وہ کیسی عبادت کرتے تھے، لذتوں کو محسوس کرتے تھے وہ لوگ، ان کے پاس عبادتوں کی چاشنی تھی، مزہ ملتا تھا ان کو۔ ایسی کئی مثالیں ہیں، کئی واقعات ہیں، میں ایک دو مثال دے کر بات ختم کروں گا، وقت بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، غزوہ ذات الرقاع، یہ آپ صحیح بخاری میں بھی پڑھیے اور رحیق المختوم میں بھی پڑھیے۔ غزوہ ذات الرقاع ایک ایسا غزوہ تھا کہ اس سفر میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے ہیں جو ہم سب کے لیے سبق ہے، نصیحت ہے۔ اس غزوے کے موقع پر ہوا یہ کہ رات کا وقت ہو چکا تھا، دشمن بھی سامنے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اب رات ہو چکی ہے، صحابہ کرام بھی سونے کی تیاری میں ہیں۔ اب چونکہ جنگ کا ماحول ہے، دشمن سامنے ہے، سب سو جائیں گے، ممکن ہے دشمن حملہ کر دے سوتے ہوئے، تو اس چیز کا ڈر تھا، اس لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، دو صحابہ کرام کو منتخب کیا اور ان سے کہا کہ تم دونوں رات جاگ کر مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی پہرے داری کرنا، نگرانی کرنا۔ یہ دو لوگوں کو طے کیا، ایک عباد بن بشر، دوسرے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں کی ذمہ داری تھی کہ پوری رات جاگ کر یہ پہرے داری کریں گے، اگر دشمن کی طرف سے کوئی حملے کا اندیشہ ہو تو سب بیدار ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو منتخب کیا اور سارے صحابہ سو گئے، خود پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ اب مسلمانوں کے اس حلقے میں، مسلمانوں کی فوج میں صرف دو لوگ جاگ رہے ہیں، ایک عباد، دوسرے عمار رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ یہ دونوں تھوڑی دیر جاگنے کے بعد آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں کی ذمہ داری ہے رات جاگنے کی، ہم ایسا کرتے ہیں باری مقرر کر لیتے ہیں، ایک آدمی ابھی سو جائے، دوسرا جاگے، تھوڑی دیر کے بعد جو دوسرا جاگ رہا ہے وہ سو جائے گا، پہلا جو سو رہا ہے وہ جاگے گا، اس طرح سے ہم باری مقرر کر لیتے ہیں۔ تو یہ طے ہوا، عمار آپ سو جاؤ، عمار سو جائیں گے، عباد جاگیں گے، پھر بعد میں عمار اٹھیں گے، عباد سوئیں گے، یہ طے ہو گیا۔ اب عمار بھی سو گئے، تنہا اکیلے عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ رہے ہیں۔
سارے مسلمان صحابہ سو چکے، عباد اکیلے جاگ رہے ہیں اور دشمن بھی سامنے ہے، لیکن چونکہ رات کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں، جنگ کا کوئی ماحول تو نہیں تھا، تو عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں، یوں ہی رات کیا جاگوں، گھوم پھر کر کے ایسا کرتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وقت گزارنے کے لیے دیکھو ہمارے پاس موبائل ہیں، وہ لوگ وقت گزارنے کے لیے کیا کرتے تھے، دیکھیے عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی نماز؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نہیں، نفل نماز، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے۔ اب دشمن نے دیکھا کہ سارے لوگ سو رہے ہیں، صرف ایک جاگ رہا ہے، دشمن نے سوچا تیر چلا کر اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں، باقی پھر ہم حملہ کر دیں گے۔ دشمن نے تیر چلایا، عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں ہے، دشمن نے تیر چلایا اور وہ تیر آ کر کے عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تیر کو نکالا، حالت نماز میں زمین پر رکھا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابھی نماز پڑھی رہے، دشمن نے دیکھا کوئی حرکت نہیں ہو رہی، دوسرا تیر بھی چلا دیا، دوسرا تیر بھی آیا، عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا، آپ نے وہ تیر بھی نکالا، زمین پر رکھا، ابھی بھی نماز جاری ہے، پھر اچانک تیسرا تیر بھی آ گیا، تین تیر لگے ایک کے بعد ایک، اور جب عباد نے دیکھا تیر آنا شروع ہو گئے ہیں تو فوراً انہوں نے اپنی نماز ہلکی کی، سلام پھیرا، نماز ختم کی اور اپنے بھائی عمار کو جگایا اور جگا کر ایسا ماحول بنا دیا کہ تم اب تیر مت چلاؤ، حملہ نہیں کر سکتے، سب بیدار ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ معاملہ ٹلا۔ عمار جب بیدار ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عباد کو ایک تیر نہیں تین تیر لگے ہوئے ہیں۔ عمار نے کہا میرے بھائی عباد، جب تمہیں پہلا تیر لگا تھا اسی وقت کیوں نہیں بیدار کر دیا؟ جواب سنیے، یہی سنانے کے لیے میں نے پورا واقعہ سنایا ہے۔ عباد کہتے ہیں میرے بھائی عمار، جب مجھے پہلا تیر لگا تھا میں اس وقت حالت نماز میں تھا، اور نماز میں میں قرآن مجید کی ایک سورہ پڑھ رہا تھا، اور وہ سورہ پڑھتے ہوئے غالباً سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اور وہ سورہ پڑھتے ہوئے مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا سکون مل رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ جب تک اس سورہ کو مکمل نہیں کروں گا رکوع نہیں کروں گا۔ یہ سوچ کر کے میں وہ سورہ پڑھ رہا تھا، مجھے لطف آ رہا تھا، لیکن اسی دوران یہ حادثے ہو گئے، اس لیے مجھے نماز ہلکی کرنی پڑی۔ میرے بھائی دیکھ رہے ہیں آپ؟ پھر کہتے ہیں عباد میرے بھائی عمار، اللہ کی قسم ہے اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسلمانوں کا پہرے دار بنایا ہے، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا، واللہ اے عمار دشمن تیر چلاتا رہتا، دشمن تیر چلاتا رہتا اور میری جان چلی جاتی، یہ مجھے گوارا تھا، لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ سورہ مکمل کیے بغیر رکوع کروں۔ یہ صحابہ تھے ہمارے جن کو نمازوں میں، عبادتوں میں ایسی لذت ملتی تھی، ایسا سکون ملتا تھا کہ تیر سے آنے والا زخم بھی ان کی لذتوں کو روک نہیں سکتا۔ میرے بھائی کہاں ہے ہمارا؟ یاد رکھو، واللہ کہتا ہوں اگر گناہ اپنی زندگی سے خالی نہیں کرو گے نیکیوں سے بھی محروم اور نیکیوں کی لذتوں سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ اللہ والے لوگ جب حاکم وقت نے ان کو کال کوٹری میں ڈالا، جیل میں ڈالا، بیڑیوں میں جکڑ دیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں جانے کے بعد کہتے ہیں الحبس لی خلوت، یہ کیا سمجھتے ہیں لوگ جنہوں نے مجھے جیل میں ڈالا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سزا دے رہے، کہتے ہیں نہیں، الحبس لی خلوت،
یہ مجھے جیل میں ڈال کر میرے محسن بن گئے ہیں، یعنی مجھ پر انہوں نے احسان کیا ہے، مجھے جیل میں ڈال کر انہوں نے مجھے قید خانے کی تنہائی دی ہے۔ اب قید خانے کی جیل کی تنہائی میں ہوں، دنیا کی چیزوں سے آزاد ہوں، اب جیل کی تنہائی میں صرف میں ہوں اور میرا رب ہے۔ یہ جیل کی تنہائی میرے لیے لذت بندگی کا سامان مہیا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سوچتے تھے ہمارے سلف، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ والے لوگ تھے، وہ ان کی زندگی میں گناہ نہیں تھے تو بھی کم تھے، معمولی ہو سکتے تھے بشر ہونے کی حیثیت سے، لیکن وہ لوگ ایسے تھے میرے بھائی کہ ڈنکے کی چوٹ آنکھوں میں آنکھ ڈال کر باتیں کرتے تھے، کہتے تھے حاکم وقت سے، تو نے مجھے جیل میں ڈال کر سمجھا کہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے؟ نہیں، الحبس لی خلوۃ، قید خانہ میرے لیے لذت بندگی کا سامان مہیا کرے گی۔ اور کیا کرو گے تم؟ قید خانے میں ڈالو گے، زیادہ سے زیادہ اور کیا کرو گے؟ قتل کرو گے، کر دو قتل، القتل لی شہادت، تم مجھے قتل کرو گے، شہادت کے منصب پہ فائز ہو جاؤں گا۔ اور کیا کرو گے؟ مجھے شہر سے نکال دو گے، نکال دو، واخراج بلدی لی سیاحۃ، مجھے شہر سے نکالو گے، شہر و سیاحت کا ذریعہ ہو جائے گا میرے لیے۔ فاقضِ ما انت قاض، کر جو فیصلہ کرنا ہے میرے تعلق سے۔ یہ اللہ والے لوگ جب ایمان پختہ ہوتا ہے نا، جب گناہوں سے بچتے ہیں نا، تو ایسی طاقت اللہ تعالیٰ، غیر معمولی طاقت اللہ عطا کر دیتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم سب سمجھتے ہیں اس کی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس گناہ بہت ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بہت ہیں۔ ایک اللہ ہی تو ہے ہمارے پاس جو ہمارا سب کچھ ہے، جو ہمیں سنبھالے گا، ہمیں بچائے گا، ہماری حفاظت کرے گا، لیکن ہم نے اللہ ہی کو فراموش کر دیا۔ آپ سنیے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جو شخص صبح کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والا بن جائے، فهو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کہاں ہے آج ہماری حفاظت؟ کہاں ہماری نگرانی اللہ کر رہا ہے؟ بہرکیف پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا، ابھی بھی وقت نہیں بگڑا ہے، ابھی بھی زیادہ حالات خراب نہیں ہے۔ ایک مسلمان مایوس بھی نہیں ہوتا، پریشان بھی نہیں ہوتا، بس صرف اپنی غلطیوں کا احساس کر لے، اپنی کوتاہیوں کو سمجھ جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، عبادت کرنے والا بن جائے، نیکیوں کی توفیق بھی ملنے لگے گی اور نیکیوں کی لذت بھی ملنے لگے گی۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، خشوع نہیں، خضوع نہیں۔ میرے بھائیوں، خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ ایک سلف کا قول بتا کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ حاتم اصم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عبادت گزار سلف صالحین میں، ان کی نمازیں خشیت سے، خشوع سے بھرپور ہوا کرتی تھی، یعنی ان کو لذت ملتی تھی، مزہ آتا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا، کیف تخشع فی صلاتی، تم اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کر لیتے ہو؟ سنیے، خشوع اور خضوع کیسے پیدا کر لیتے ہو، یعنی تم نماز میں اتنی سوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، یہ کیسے کر لیتے ہو؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہا، اذا اردت ان اصلی، میں جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں یا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اتصور، میں یہ تصور کرتا ہوں، ان الجنت عن یمینی وان النار عن یساری وان ملک الموت خلف ظہری وان الصراط تحت قدمی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں، میرے دائیں طرف جنت ہے، میرے بائیں طرف جہنم ہے، میرے پیٹھ کے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے روح قبض کرنے کے لیے، میرے پیر کے نیچے پلسرات ہے، میرے سامنے کعبہ ہے۔ ان سارے احساسات کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، تب جا کر کہیں خشوع اور خضوع پیدا کر پاتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں، ثم بعد ذلك، ان سب کے باوجود، ان سب کا اہتمام کرنے کے باوجود، لا ادری اقبلت ام ردت علی، کہ میری یہ نماز میرے رب نے قبول کر لی ہے یا لوٹا دی ہے، یہ بھی نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، تلاش کرو، عبادتوں میں لذت کو تلاش کرو۔
ایک نام آتا ہے عبدالصمد شرف الدین علیہ الرحمہ کا، جو بھیونڈی شہر کے رہنے والے تھے۔ ہمارے جو پرانے مشائخ ہیں جانتے ہوں گے، عبدالصمد شرف الدین علیہ الرحمہ یہ بھیونڈی کے رہنے والے، اور خود ہمارے والد صاحب ان کے پیچھے نماز پڑھے الحمدللہ۔ میں نے بھی ان کو دیکھا ہے بچپن میں 5-6 سال کی عمر میں، وہ جب نماز پڑھاتے تھے فجر کی نماز، آدھا گھنٹے کی نماز ہوتی تھی، اور لوگ دور دور سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور نماز پوری رقتوں سے بھری ہوئی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ تقویٰ طہارت کے مالک تھے وہ۔ ان کی ایک بات بہت مشہور تھی، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے اساتذہ بھی اپنے طلبہ کے درمیان اس کا تذکرہ کرتے تھے، اور وہاں کے طلبہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد بھیونڈی آئے، اور وہاں کے خاندان والے جو ان کے ابھی پوتے وغیرہ موجود ہیں، ان سے اس بات کی تصدیق کی، تو انہوں نے قبول کیا کہ ہاں ہمارے دادا جان کا معاملہ ایسا تھا، وہ ایسا کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے اب سنیے، وہ کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے کہ جب میرا رب مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، اور وہ دن آئے گا جب میں جنت میں اپنے رب کا دیدار کروں گا۔ رب کا دیدار ہوگا نا انشاءاللہ جنت میں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اے اللہ ہم سب کو تیرا دیدار نصیب فرما۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب جنتی بندے جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، اللہ پوچھے گا اے میرے بندو کیسا لگ رہا ہے، کچھ اور چاہیے جنت میں؟ اللہ اکبر، کیا سین رہے گا نا، وہ کیا منظر رہے گا۔ اللہ ہم سے پوچھے گا انشاءاللہ جنت میں، اللہ پوچھے گا اے میرے جنتی بندو کچھ اور چاہیے تمہیں؟ بندے کہیں گے اللہ ہمیں کیا چاہیے؟ الم تبیض وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ الم تنجنا من النار، اے اللہ کیا تو نے نار جہنم سے نہیں بچایا؟ الم تدخلنا الجنہ، اے اللہ کیا تو نے جنت میں داخل نہیں کیا؟ اے اللہ تو نے جو وعدے کیے تھے سب تو پورا کر دیا، ہم تو جنت میں مزے سے، اور کیا چاہیے؟ یعنی ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، سب تو مل گیا۔ اتنے میں کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اتنے میں جنتی بندے اور رب کے درمیان جو پردہ ہوگا اس پردے کو سرکا دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، اور جنتی بندے پہلی بار اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے، اور رب کو دیکھنے کے بعد اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رب کو دیکھنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں بندوں کو بیکار نظر آئیں گی۔ اللہ ہمیں تیرا دیدار نصیب فرما، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما۔ تو میرے بھائی شیخ عبدالصمد شرف الدین علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے جب وہ دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، اور جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا اور میں پہلی بار اپنے رب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں گا تو میں رب سے کہوں گا التجا کروں گا، اے میرے رب میں تیرا بندہ عبدالصمد، اے میرے رب میں تیرا بندہ عبدالصمد، دنیا میں رہ کر میں نے ہزار سجدے کیے تجھے، اے اللہ دنیا میں رہ کر تجھے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے ہوئے اللہ بہت سارے سجدے کیے ہیں، آج پہلی بار اللہ تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے اجازت دے دے کہ تجھے سامنے ایک سجدہ کروں۔ یہ بات کون کہے گا میرے بھائی؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو حقیقت میں دنیا میں رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اسے مزہ آتا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ان فی الدنیا لجنہ من لم يدخلها لم يدخل جنت الاخرہ، کہ اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کی جنت یہ وہی ہے کہ رب کی بندگی اور اطاعت میں سکون ملنا، مزہ آنا۔ میرے بھائیوں بس انہی چند کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال جو باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے کہی گئی سنی گئی، اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
محترم ساتھیوں، میں یہاں سے جانے سے پہلے ایک بات بتا دوں آپ کو. اس کے پہلے بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی اس بات کو کہ بیت السلام فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ ممبئی میں قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں ہمارے علاقے میں مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہو، یہ ادارہ وہاں پر فنڈ ریلیز کرتا ہے، وہاں پر تعاون کرتا ہے. کہیں 2 لاکھ، کہیں 5 لاکھ، کہیں 10 لاکھ جیسی ضرورتیں ہوتی ہیں ویسے تعاون کرتا ہے. ویسے ادارے کی خواہش تو یہ ہے کہ آگے چل کر مستقبل میں اکیلے پوری زمین کی خریدی اور مسجد کی تعمیر اکیلے کر لے یہ ادارہ، لیکن اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ کے تعاون کی ہے. یہ ادارہ پیسے کہاں سے لائے گا؟ آپ سب کے تعاون سے. کیسے؟ ایک ترتیب یہ بنائی گئی کہ آپ بیت السلام فاؤنڈیشن کے ممبر بنیے اور آپ زیادہ نہیں، صرف ہر مہینے میں، ایک مہینے میں صرف 100 روپیہ، مہینے میں 100 روپیہ مشکل ہے کسی کے لیے؟ بہت آسان سا فارمولہ ہے. ہر مہینے میں صرف 100 روپیہ آپ بیت السلام فاؤنڈیشن کو دیں اور یہ آپ کا مہینے کا 100 روپیہ نہ جانے کتنی مسجدوں میں لگے گا، نہ جانے کتنی مسجدوں میں جائے گا، اور مسجد بنے گی، وہاں رب کی بندگی ہوگی، عبادت ہوگی، بچے پڑھیں گے، خواتین کی تربیت ہوگی، بہت سارے کام ہوں گے. اور مسجد کی تعمیر کی جو فضیلت ہے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ بیت السلام فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑیے. الحمدللہ شیخ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر بھی اس ادارے کی سرپرستی کرتی رہتی ہے. الحمدللہ صوبائی جمعیت کا تعاون ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور الحمدللہ امید ہے ہمیشہ رہے گا. تو ہم یہاں پر شیخ کے سامنے یہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کو جو پرچی دی گئی ہے اس میں صرف اپنا نام اور نمبر نوٹ کر دیجئے. آپ کو پیسے بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس نام نمبر نوٹ کر دیجئے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ممبر بن گئے. میرا روڈ بمبئی جانے کے بعد آپ کو انشاءاللہ میسیجز آئیں گے، آپ کے موبائل فون پر کال بھی آئیں گے. پھر آپ کو اس وقت ہر مہینے تعاون کرنا ہوگا. اور اسی طرح خواتین کے حلقے میں بھی ایسے کاغذ اور پین پہنچائے گئے ہیں. میں اسے بھی گزارش کرتا ہوں کہ نیکی یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوا کرتی ہے، ہر ایک اپنے اپنے حصے کا کام کرے. بہرحال میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، آپ میں ہر فرد کوشش کرے ممبر بنے. اگر آپ اپنا بنتے ہیں، اپنے گھر میں آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو 2-3 ممبر بنائیے. اس طرح آگے بڑھتے رہیے اور جب ادارہ جتنا